نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نور کی آیت نمبر 22 سے بگن کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ نور ہم بیسکلی دیکھتے آ رہے ہیں اب تک، فی الحال جو آیتیں ہم نے اب تک کی ہیں ڈیل، وہ ساری کی ساری all the ayats are revolving around the واقعہ عفق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو کیریکٹر پر نعوذ باللہ جو تہمت لگائی گئی تھی، اسی کے اطراف میں ساری آیتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیا کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22 نہیں ہوئی تھی، آئی تھنک ہماری 21 تک ہوئی تھی، آئی تھنک سو۔ ٹھیک ہے، ہم اچھا اگر ہو بھی گئی تھی تو ہم ریوائز کر لیتے ہیں، بیکاز آئی ریمبر کہ ہماری 22 نہیں ہوئی ہے، 21 تک ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا واو اور لا نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی طرف سے زوم کر لیجئے اسکرین کو اگر آپ کو نہ دکھائی دے انشاءاللہ۔ ولا یعتلی اولو الفضل، ولا، اب دیکھیں واو جو ہے، واو کا ترجمہ ہوگا اور، واو حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو کا ترجمہ ہوگا اور۔ لا، لا ہمیشہ نیگیٹو پارٹیکل ہوتا ہے، حرف نفی ہوتا ہے، اور لا کا ترجمہ ہر حال میں نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، نہیں، اس کے علاوہ اس کا اور دوسرا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ یا تلی، یا تلی، اس کے روٹ لیٹرز ہیں حمزہ، لام، واو۔ حمزہ، لام، واو، یہ جو روٹ لیٹر ہیں یہ قرآن کریم میں 37 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں الگ الگ کمبینیشنز کے ساتھ۔ حمزہ، لام، واو کا مطلب ہوتا ہے قسم کھانا۔ ٹھیک ہے، تو یا تلی یتان کا یا ہے، پہلے یا تلی میں جو یتان کا یا ہے، یتان کیا ہوتا ہے؟ یہ 4 لیٹرز ہیں، یا تا الف نون یتان، فعل مضارع ہمیشہ یتان سے شروع ہوتا ہے، یعنی امپرفیکٹ ٹینس۔ امپرفیکٹ ٹینس کیا ہوتا ہے؟ حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر کا کمبینیشن ہوتا ہے، اور یہ یتان سے شروع ہوتا ہے۔ یا تا الف نون، یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، تا کا مطلب ہوگا تم یا پھر وہ، تم ہوتا ہے میل کے لیے اور وہ ہوتا ہے فیمیل کے لیے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ، الف کا ترجمہ ہوگا میں اور نون کا ترجمہ ہوگا ہم۔ تو یہ یتان کے ترجمے ہیں، جب بھی ان لیٹر سے بات شروع ہوگی اسی طرح سے ترجمہ شروع کرنا ہے۔ تو چونکہ یہ یا سے شروع ہو رہا ہے تو ترجمہ کیا جائے گا وہ۔ ٹھیک ہے، حمزہ، لام، واو، حمزہ، لام، واو میں تا اس میں ایکسٹرا لیٹر ہے، اور حمزہ، لام، واو کے جو روٹ لیٹر ہیں اس میں واو ڈراپ ہو گیا ہے، یہاں پر دکھائی نہیں دے رہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر حمزہ، واو اور یا 3 ایسے لیٹر ہیں جن کو کہا جاتا ہے ویک واولز، ویک لیٹرز۔ ویک لیٹر کن کو کہا جاتا ہے؟ حرف علت۔ علت کا مطلب ہوتا ہے کمزور، ایسے لیٹر جو ایک دوسرے کی جگہ کو ریپلیس کرتے ہیں، الف کی جگہ واو، واو کی جگہ یا کی جگہ الف، یا تو یہ معاملہ ہوگا یا پھر یہ ورڈ میں سے پوری طرح سے غائب ہو جاتے ہیں۔
ہٹ جاتے ہیں تو اس کو ویک لیٹر کہا جاتا ہے. تو یہاں پر جو حمزہ لام واؤ روٹ لیٹر ہے اس کا واؤ یہاں سے ہٹ گیا ہے. تو قسم کھانا ہم پڑھ بھی آئے، یا لونا ایسے ہم نے پڑھا بھی تھا، رائٹ، سورہ بقرہ میں. ولا یا لو یا تل، و اور لا نہیں، یا وہ اتلا حمزہ لام واؤ قسم کھائے. کون؟ اولو الفضلی. اولو الفضلی. اب یہ جو اولو ہے، یہ جب اولو آ جائے، اولا آ جائے، اولی آ جائے، سب کا ترجمہ ہو جائے گا والا یا والے. ٹھیک ہے، اولو، اولا، اولی، سب کا ترجمہ ہوگا والے. ہم پڑھ آئے ہیں نا، زو، زا، زی، اولو، اولا، اولی، تینوں کا ترجمہ ہوتا ہے والا، والے. اور واو الف آ رہا ہے، واو الف پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے، تو اولو مطلب والا، اور واو الف کی وجہ سے وہ پلورل ہو گیا والے. اولو والے. کیا والے؟ الفضلی، فضل والے. اولو الفضلی، فضل والے. روٹ لیٹر ہے فا ضاد لام، فضل، فضل والے. ٹھیک ہے، نہ قسم کھائیں فضل والے. من کم، من حرف جر ہے، کم اٹیچ پروناؤن ہے. من کا مطلب ہوتا ہے سے، فرام. کم یعنی یو آل، تم سب، تم میں سے، تم سب میں سے. اور نہیں وہ قسم کھائیں فضل والے، من کم تم میں سے. والساعتی، و اور، واو کا ترجمہ ہوگا اور. الساعتی، الساعتی کے روٹ لیٹر ہے واو سین عین. وسع کا مطلب ہوتا ہے وسعت، کسی چیز کا ابنڈنس، کسی چیز کا بہت زیادہ فراوانی میں ہونا. ٹھیک ہے، تو وسعت والے یعنی ایمپلیٹیوڈ آف مینس، جن کے پاس مال اور سامان زندگی بہت زیادہ تعداد میں ہو. تو جو وسعت والے ہیں، جو مالدار ہیں، مالدار بھی کہا جا سکتا ہے. اور نہیں قسم کھائیں فضل والے، تم میں سے، وسعتی اور وسعت والے یعنی مالدار لوگ. ان، ان کا ترجمہ ہوتا ہے کہ، دیٹ، کہ. یؤتو اولی القربا، یؤتو، یؤتو جو ہے یتان سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یا کا ترجمہ ہو جائے گا وہ. پھر واو الف آپ دیکھیں، واو الف جو ہے پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے، تو سب کا ترجمہ کر دیں گے ہم، سب، وہ سب. حمزہ تا یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، حمزہ تا یا. حمزہ تا یا کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، دینا. ٹھیک ہے، حمزہ تا یا عطا کرنا یا دینا. یا وہ الف واو الف سب حمزہ تا یا عطا کریں یا دے. اور نہیں قسم کھائیں فضل والے تم میں سے اور وسعت والے کہ وہ عطا کریں، وہ دیں، وہ سب عطا کریں یا وہ سب دیں. کیا دیں؟ کس کو دیں؟ اولی القربا. یہاں پر اولو آ گیا، یہاں پر اولی آ گیا، دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے والا یا والے. ٹھیک ہے، والے، والے. اولی والے، القربا قرابت والے، اس کے روٹ لیٹر ہے قاف رابا. قرابت یعنی قرب والے، قرابت والے یعنی دوز who are close relatives. کلوز ریلیٹیوز کو کہا جاتا ہے اولو القربا، قرابت والے یعنی قریبی رشتے دار، قریبی رشتے دار. ٹھیک ہے، اولو، اولی والے، القربا قرابت والے، قریبی رشتے دار. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نہ قسم کھائیں فضل والے تم میں سے اور وسعت والے کہ وہ عطا کریں، وہ دے، اولو القربا قرابت والوں کو. والمساکینہ، واو اور مساکینہ، مساکینہ روٹ لیٹر ہیں اس کے سین کاف نون. مسکین کہا جاتا ہے ضرورت مند کو. ٹھیک ہے، ضرورت مند. ضرورت، مسکین، مساکین از دا پلورل آف مسکین. مسکین مطلب ایک ضرورت مند، مساکین مطلب بہت سے ضرورت مندوں کی بات ہو رہی ہے. مساکین مسکینوں کو، جو نیڈی ہیں، جو ضرورت مند ہے، جو سوال نہیں کرتے، مسکین اس کو کہا جاتا ہے
جو مانگتے نہیں ہیں لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں. والمہاجرین، حجرا، اس کے روٹ لیٹر ہیں ح جیم را، حجر. اور میم کا ترجمہ ہوگا والا، ہجرت کرنے والا. اور اینا لگ گیا، کسی بھی ورڈ کے آخر میں اینا لگ جاتا ہے تو وہ پلورل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پلورل یعنی جمع ہو جاتا ہے. مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو، اور مہاجرینہ، ہجرت کرنے والوں کو، مائگریٹ کرنے والوں کو. فی سبیل اللہ، فی حرف جر ہے. فی کا ترجمہ ہوتا ہے ان، میں، اردو والا میں اور انگلش میں ان. ٹھیک ہے، ان فی سبیلی. سبیل، سبیل کا روٹ لیٹر ہے سین بالام. سبل کہا جاتا ہے راستے کو. ٹھیک ہے، سبیل راستے میں، فی میں سبیل راستے، راستے میں. اور یاد رکھیں جب بھی ہم حرف جر کو پڑھتے ہیں اردو میں، حرف جر کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے آگے کے ورڈ کا ترجمہ کر لیں پھر حرف جر کا ترجمہ کریں. راستے میں، پہلے ہم میں کا ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ سبیل کا ترجمہ کریں گے. راستے میں، کس کے راستے میں؟ اللہ ہی، اللہ کے راستے میں. اور نہیں قسم کھائیں فضل والے تم میں سے اور وسعت والے یعنی مالدار کہ وہ سب عطا کریں اولو القربا، قرابت والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو، اور مسکینوں کو، اور مہاجروں کو، ہجرت کرنے والوں کو. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. فی میں سبیل راستے، اللہ ہی اللہ کے راستے میں. ولیعفو، ولیصفحوا، و اور یہ و کا ترجمہ ہوگا اور، حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے واو یعنی اور. لام کے اوپر سکون، جب لام کے اوپر سکون آتا ہے تو یہ لام امر ہوتا ہے. لام امر یعنی چاہیے کہ کا ترجمہ ہم کریں گے. چاہیے کہ، لام کے اوپر سکون آ جائے گا ہم ترجمہ کریں گے چاہیے کہ. واو اور لام کے اوپر سکون، چاہیے کہ. یعفو، یا یتان کا یا ہے، یا کا ترجمہ ہو جائے گا وہ. ٹھیک ہے، وہ. اور واو الف آ گیا پلورل کے لیے، واو الف یعنی سب، یا وہ، واو الف سب. اور روٹ لیٹر ہے اس کے عین فا واو. افو، ہم کہتے ہیں نا افو، افو کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا. یا وہ، واو الف سب، افو معاف کر دیں. ولیصفحوا، و اور لام کے اوپر سکون دوبارہ سے آ گیا، لام کے اوپر سکون آئے گا ترجمہ ہوگا چاہیے کہ. چاہیے کہ، they should. واو الف وہ سب، یا وہ، واو الف سب سیم. یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، واو الف یعنی سب. صفحہ، سواد فاہا، صفحہ کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیں صفحہ، صفحہ کس سے بنا ہے؟ پیج. ہم کرتے ہیں نا پیج کو ٹرن کر دیتے ہیں، صفحہ پلٹ دیتے ہیں. تو صفحہ پلٹ دینا دیٹ مینس اگنور کر دینا، اوور لک کر دینا، درگزر کر دینا. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ واو اور لام کے اوپر سکون، چاہیے کہ یا وہ، واو سب صفحہ درگزر کر دیں، اور چاہیے کہ وہ سب معاف کر دیں، اور چاہیے کہ وہ سب درگزر کر دیں. الا تحبون، کیا، یہ حرف استفہام ہے، اس میں استفہام ہے یعنی انٹروگیٹو پارٹیکل ہے. انٹروگیٹو پارٹیکل یعنی حرف اس میں استفہام. استفہام جو سوال پوچھنے کے لیے، سوال کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے ورڈ، اس کو کہا جاتا ہے اس میں استفہام. کا ترجمہ ہوگا کیا. اور حل دو ورڈ آتے ہیں جن کا ترجمہ ہوگا کیا. کیا، لا نہیں. لا کا ترجمہ ہم نے کہا ہر جگہ نہیں ہوتا ہے. کیا نہیں، تحبونا، تا تم، تم، واو نون سب، تم سب. ہا بابا، روٹ لیٹر ہے اس کے ہا با. حب کا مطلب ہوتا ہے محبت یا پسند کرنا، محبت کرنا. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا نہیں، کیا لا نہیں، تا تم، واو نون سب، حبا
محبت کرتے ہو یا پسند کرتے ہو، ان کے تم سب پسند نہیں کرتے کہ یغفر اللہ، یا وہ، یتان کا یا ہے، یا کا ترجمہ ہو جائے گا وہ، غفرا، غفرا کا مطلب ہو جائے گا بخش دے، کیا نہیں تم پسند کرتے کہ بخش دے، اللہ، 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 کیا نہیں تمہیں پسند ہے کہ وہ بخش دے اللہ، اللہ، لکم تمہارے لیے، بخشش کر دے تمہارے لیے، لا لیے، کم تمہارے لیے، لام حرف جر ہے، پرپوزیشن، کم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل، کم کا ترجمہ ہوگا تم سب، لا مطلب لیے، کیا نہیں تم سب پسند کرتے کہ وہ بخش دے اللہ تمہارے لیے، کیا بخش دے، گناہ بخش دے، گناہ لکھا نہیں ہے لیکن بخشنے کی بات گناہوں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، واللہ، و اور، و اور، اللہ، اللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، غین فا را، غفرا روٹ لیٹر ہے، اور یہ غفور جو ہے فعول پیٹرن پر آیا ہے، فعول پیٹرن جو ہوتا ہے ہمیشہ ایگزیجریشن کو بتاتا ہے، فعول، غین فا را، یہاں پر ڈال دیا، غفور، غفور کا مطلب بہت بخشنے والا، فعول مطلب بہت جس کام کے اندر ایگزیجریشن ہو، مبالغہ ہو، رحیم فعیل پیٹرن پر آیا ہے، فعیل، فعیل مطلب جس کے اندر ایگزیجریشن بھی ہو، دوام بھی ہو، تسلسل بھی ہو، کنٹینیوٹی بھی ہو، تو اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں یہاں پر، فعیل یعنی رحیم، بہت رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا، تو کیا کہا، کیا نہیں تم سب پسند کرتے ہو کہ بخش دے اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے، اور نہیں وہ قسم کھائیں فضل والے تم میں سے اور وسعت والے مالدار لوگ کہ وہ عطا کریں دیں قرابت والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو، اور مسکینوں کو اور مہاجروں کو، فی سبیل اللہ جو ہجرت کرنے والے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فی سبیلی اللہ کی راہ میں، ولیصفحوا ولیعفو اور چاہیے کہ وہ کیا کر دیں، درگزر کر دیں، معاف کر دیں، ولیصفحوا اور درگزر کر دیں، اوور لک کر دیں، اگنور کر دیں، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں، چاہیے کہ درگزر کر دیں، کیا نہیں تم سب محبت کرتے ہو کہ بخش دے اللہ تمہارے لیے، یعنی تمہارے گناہوں کو، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب ہوا یوں تھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو برات ظاہر کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر تہمت لگا دی گئی، تو سارے جو لوگ تھے منافقین، انہوں نے بہت بات کو ہائی کیا، بہت بڑھایا چڑھایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب اس کے اوپر پکڑ فرمائی، حضرت عائشہ کی برات ظاہر کی، ان کی پاکی بیان کی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مطلب جو بھی ان کے وہ لوگ جو بھی تہمت لگائیں گے وہ سزا کے مستحق ہے۔ اب ایسا ہوا تھا کہ جو لوگ منافق تھے، جب انہوں نے اس کو بات کو بہت ایشو کا ہائیک کیا، تو کچھ مسلمان جو تھے اس بات میں آ گئے، اور ان کی زبانوں سے بھی کیا نکل آئی، یہ تہمت کی بات نکل آئی، اسی میں شامل تھے حضرت مستح۔ مستح کون ہے؟ ایک صحابی ہیں جو نیک صحابی تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے خالہ زاد تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے بھی زبان سے اسی طریقے سے تہمت نکل گئی، تو جب حضرت ابو بکر صدیق کو خبر ہوئی کہ حضرت مستح بھی اس میں شامل ہے، اور یہ جو حضرت مستح تھے، وہ جو حضرت مستح تھے وہ بہت غریب تھے، معاشی طور پر کمزور تھے، مالیاتی ویک تھے، اکنامکلی ان کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ویک تھا، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ان کی مطلب تھوڑی سی ہیلپ کر دیا کرتے تھے، اکنامک ہیلپ کیا کرتے تھے، معاشی طور پر ان کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ جب ان کو خبر ہوئی یہ بھی شامل ہے، تو انہوں نے کیا قسم کھا لی، اب میں مستح کی کوئی مدد نہیں کروں گا، انہوں نے بھی میری بیٹی پر تہمت لگائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا
یہ تو ان کا کام ہے، انہوں نے کیا، لیکن آپ قسم کھا کے کسی خیر سے کیوں رکتے ہیں؟ یعنی آپ کو تو چاہیے کہ قسم ایسی چیزوں پر نہ اٹھائیں جو کہ اچھے کام ہے، نیک کاموں کے اوپر قسمیں نہ اٹھایا کریں، نیک کاموں سے رکنے کے لیے قسم نہ اٹھائیں۔ تو انہوں نے کیا جو قسم کھا رکھی تھی کہ میں نستا کی مدد نہیں کروں گا، جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ سب محبت نہیں، یہ کیا وہ سب پسند نہیں کرتے کہ اللہ بخش دے ان کو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً کہا بلا بلا ربنا نحب، ہم تو پسند کرتے ہیں ہمارے رب کہ تم ہمیں بخش دے۔ اور انہوں نے وہ قسم توڑی، اس کا کفارہ ادا کیا، اور جس طرح سے وہ ان کو دیا کرتے تھے، ان کی معاشیتی مالیاتی ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے، پھر وہ جاری رکھا انہوں نے، پھر اس چیز کو قسم کو توڑ دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ نیک کاموں کو روکنے کی قسم نہ کھایا کرو، بلکہ چاہے تمہارے ساتھ جو ہو جائے نیکیوں کو جاری رکھا کرو۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ اور نہیں وہ قسم کھائیں فضل والے تم میں سے اور وسعت والے مالدار لوگ کہ وہ سب عطا کریں یا دیں قرابت والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو، اور مسکینوں کو یعنی ضرورت مندوں کو، اور ہجرت کرنے والوں کو اللہ کی راہ میں، فی میں سبیلی راستے اللہ کی راہ میں، ولیعفو اور چاہیے کہ وہ، اور لام سکون چاہیے کہ عفو درگزر کر دیں وہ سب، یسفو اور وہ سب صفا پلٹ دیں یعنی درگزر کر دیں، وہ سب معاف کر دیں اور وہ سب درگزر کر دیں۔ کیا نہیں تم سب محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو کہ وہ بخش دے، وہ یعنی اللہ بخش دے لکم تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، اور اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ گناہوں کو لکھا ہوا نہیں ہے، بٹ اٹ از انڈرسٹوڈ کہ گناہوں ہی کے بخشنے کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں آیت نمبر 23 کی طرف۔ آیت نمبر 23، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم۔ انا ہمیشہ ایمفیسس کے لیے استعمال ہوتا ہے، انا کا مطلب ہوگا بے شک، انڈیڈ، ٹھیک ہے، انا کا ترجمہ ہوگا بے شک، انڈیڈ، ویریلی، سرٹنلی، انا بے شک، الذین وہ لوگ جو، الذین از دا ریلیٹو پروناؤن، اس میں موصول ہے، اس میں موصول، ان الذین کا ترجمہ ہوتا ہے وہ لوگ جو، الذین کا ہر حال میں ایک ہی ترجمہ ہوتا ہے، جسٹ ریممبر دس ترجمہ، الذین کا مطلب ہوگا وہ لوگ جو، ٹھیک ہے، الذین وہ لوگ جو، انا بے شک، الذین وہ سب جو، یرمونا یا وہ، بانون سب، را میم یا، اس کے روٹ لیٹر ہے را میم یا، رمی کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا یا مارنا، تو یہاں پر کیا پھینک رہے ہیں؟ تہمتیں پھینک رہے ہیں، تہمتیں اڑا رہے ہیں، تو یہاں پر تہمت لگانے کا ہم ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے، تہمتیں پھینکی نہیں جاتی ہیں، تہمتیں لگائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے اکیوز، بے شک وہ لوگ جو، یا وہ واؤن سب رمی لگاتے ہیں تہمت، اس پر بہتان لگاتے ہیں، المحسنات، المحسنات کے روٹ لیٹر ہیں ہا سواد نون، ہا سواد اور نون، حسن کا مطلب ہوتا ہے عورتیں، محسن ایسی عورتیں جو کہ جنرلی جو میرڈ ہوتی ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ان میرڈ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر محسنات آتن، یہاں پر جو آتن آ رہا ہے، جب بھی آتن یا پھر آتن آئے گا، یا پھر کبھی کبھی آتو آتی بھی آ سکتا ہے، یہ ہمیشہ پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے، کس کو انڈیکیٹ کرتا ہے؟ پلورل کو، جمع کو، فیمیل پلورل کو، ایکچولی تو دیکھا جائے فیمیل پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے، کھڑی زبر تاکہ اوپر دو پیش یا دو زیر، تو یہاں پر محسنتن ایک عورت اور محسناتن بہت سی عورتیں، پاک دامن عورتوں کو کہا جاتا ہے محسنات، پاک دامن عورتیں، ٹھیک ہے،
इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो या वो वाउन सब रमी बहतान लगाते हैं अलमुहसनाती पाक दामन औरतों पर वल गाफिलातिन वाइन फालाम गफलत इसके रूट लेटर है गफला गाफिल हैं जिनको खबर नहीं गाफिल हैं आती सुबह दोबारा से आ रहा है आती का मतलब हो जाएगा सब वो सब गाफिल हैं वो सब बेखबर हैं अलमुमिनातिन और वो कैसी हैं आतिन तमाम की तमाम औरतें अलमुमिना मोमिनात हैं ईमान वालियां हैं बेशक वो लोग जो वो सब लगाते हैं तोहमत पाक दामन औरतों पर जो जानती तक नहीं है जो बेखबर हैं ईमान वाली औरतें यानी उनको ये तक खबर नहीं कि उनके ऊपर तोहमतें लगाई जा रही हैं उनको ये तक खबर नहीं कि उनके बारे में पूरा बात बात को वायरल किया जा रहा है अफवाह को उड़ाया जा रहा है वो जो अपने घरों में रहती हैं उनको खबर नहीं बाहर क्या चल रहा है उनके मुतालिक कैसी कैसी बातें और तोहमतें उड़ाई जा रही हैं तो अफवाह उड़ाई जा रही है तो इसी तरह से हुआ हजरत आयशा के मुतालिक जो तोहमत थी वो उड़ा दी गई अफवाह उड़ा दी गई और हजरत आयशा को बहुत वक्त तक खबर तक नहीं थी ठीक है अराउंड 1 मंथ तक या 15 to 20 डेज तक खबर तक नहीं थी कि उनके मुतालिक अफवाह उड़ चुकी है कि उनके ऊपर तोहमत लगाई गई है सारे मदीना को पता था सिवाय हजरत आयशा के बेशक वो लोग जो वो सब तोहमत लगाते हैं पाक दामन औरतों पर और जो कि अनअवेयर हैं जो कि गाफिल हैं यानी कि जिनको खबर नहीं है और ईमान वालियां हैं लुइनु लुइनु रूट लेटर है लाम आइन नून लाना का मतलब होता है लानत और वाव अलिफ यहाँ पर प्लूरल के लिए है उन सब पर उन सब पर लुइनु लाम के ऊपर पेश आइन के नीचे जेर है जब इस तरह से कॉम्बिनेशन आ जाए तो तर्जुमा होगा पैसिव में मजहूल में लाना उसने लानत की लुइनु उस पर लानत की गई कतला उसने कत्ल किया कुतिला उसको कत्ल कर दिया गया जलमा उसने जुल्म किया जुलिमा उस पर जुल्म किया गया तो इस तरीके से लुइनु उन सब के ऊपर लानत की गई ठीक है तो लुइनु जो है पैसिव है मजहूल है लानत की गई बावलिफ उन सब पर फिर दुनिया वल आखिरा दुनिया में भी और आखिरत में भी बेशक वो लोग जो वो सब तहमत लगाते हैं पाक दामन औरतों पर जो कि गाफिल हैं जिन्हें खबर तक नहीं है वो ईमान वालियां हैं लानत कर दी गई है दुनिया में भी और आखिरत में भी उन सब पर लानत कर दी गई दुनिया और आखिरत में वलहुम व और लालिए हम उनके और उनके लिए अजाबुन अजीम अजाब है आइन ज़ालिबा इसके रूट लेटर हैं अजाब यानी अजाब अजीम आइन ज़ोइमीम रूट लेटर है अजमा का मतलब होगा बड़ा ठीक है आइन ज़ोइमीम का मतलब होता है बड़ा तो बड़ा अजाब है किसके लिए जो पाक दामन औरतों पर बगैर जाने बगैर समझे तहमतें लगा देते हैं बेशक वो लोग वो सब जो बहतान लगाते हैं पाक दामन औरतों पर जो कि ना वाकिफ हैं ईमान वालियां हैं लानत है उन सब पर अल्लाह की अ, लानत कर दी गई उन सब पर दुनिया में भी और आखिरत में भी यानी वो मलऊन हो गए दुनिया और आखिरत में अल्लाह की रहमत से दूर हो गए लानत का मतलब ही होता है अल्लाह की रहमत से दूर हो जाना बेशक वो लोग जो वो सब क्या कर रहे थे तोहमतें लगाते हैं पाक दामन औरतों पर जो गफलत में पड़ी हैं जिनको नहीं खबर है उनके बारे में और ईमान वालियां जो कि ईमान वालियां हैं लुइनो लानत की गई है दुनिया में भी और आखिरत में भी लहुम उनके लिए अजाबुल मुकीम कायम रह अजाबुल अजीम बहुत बड़ा अजाब है बेशक वो लोग जो बहतान लगाते हैं पाक दामन औरतों पर जो जानती तक नहीं है गफलत में है ईमान वाली औरतें हैं लानत भेज दी गई लानत कर दी गई दुनिया में और आखिरत में और उनके लिए बड़ा अजाब है
بے شک وہ لوگ جو تہمتیں لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر جو کہ غافل ہیں، جن کو خبر نہیں ہے، والمؤمنات اور وہ ایمان والیاں ہیں، تو لعنت کر دی گئی ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب ہے۔ نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اب آگے کنٹینیو ہے، آیت نمبر 24، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ یوم، جس دن، یوما از فار فیوچر، پاسٹ ٹینس، سوری، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے یہاں پر آیت نمبر 24 میں۔ یا واو میم اس کے روٹ لیٹر ہیں، یا واو میم، یوم مطلب دن، ٹھیک ہے۔ یوما جس دن یعنی قیامت کے دن، تشہدو، تا، اب دیکھیے یہ یتان کا تا ہے، یتان کا تا کے دو ترجمے ہوتے ہیں، تم بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہ السینتن جو ہے یہ فیمیل ہے، اور یہ جو ایدی آ رہا ہے یہ بھی فیمیل ہے، ارجل جو آ رہا ہے وہ بھی فیمیل ہے، اسی لیے یہ تشہدو کا ترجمہ وہ ہوگا، تا کا ترجمہ وہ ہوگا، تم نہیں ہوگا۔ تم ترجمہ جب ہوتا ہے جب آگے میل ورڈز آ رہے ہوتے ہیں، یہاں پر فیمیل ورڈز آ رہے ہیں، اسی لیے تا کا ترجمہ وہ کریں گے۔ یوما جس دن، تا تم نہیں، وہ، شہادہ کہ وہ کیا دے دیں گی، گواہی دے دیں گے، علیہم علی پر، ہم ان پر یعنی ان کے خلاف، جس دن وہ گواہی دے دیں گے ان پر یا ان کے خلاف۔ کون گواہی دے دیں گے؟ السینتہم، السینہ کہا جاتا ہے لسان کے پلورل کو، لسان زبان، السینہ یعنی زبانیں، ان کی زبانیں، وہ ایدیہم، اور ایدی ید کا پلورل ہے ایدی، اور ان کے ہاتھ، وہ ایدی اور ان کے ہاتھ، وہ ارجلہم، و اور ارجلو مقطع برابر ہے نا، وہ اور ہم ان سب کے ارجل یعنی پیر، را جیم لام اس کے روٹ لیٹر ہے، ایدی یا دال یا اس کے روٹ لیٹر ہے، السینہ، السینت ان کے روٹ لیٹر ہے، لام سین نون لسان زبان، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس دن، قیامت کے دن، یا وہ گواہی دے دیں گے ان پر یا ان کے خلاف، السینتہم ان کی زبانیں، اور ان کے ہاتھ، اور ان کے پیر، بیما، بی کو، ما جو، اس کو جو، کانو واولف وہ سب، کانو تھے وہ سب تھے، یعملون یا وہ وانو سب عملہ عمل کرتے تھے، جس دن گواہی دیں گے ان پر یا ان کے خلاف، السینتو ان کی نشانیاں، ان کی لسان، ان کی زبان، جس دن وہ گواہی دے گی ان پر یا ان کے خلاف، ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر، اس وجہ سے کہ جو کانو وہ سب تھے، یا عملونا وہ سب عمل کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ آج دنیا میں چاہے اپنی زبانوں سے جس پر بہتان لگانا ہے لگا لو، قیامت کے دن تمہاری زبانیں خود تمہارے خلاف گواہی دیں گی۔ انسان کیا سمجھتا ہے؟ یہ ساری چیزیں میری ہیں، میری ملکیت ہے، میری زبان، میرا کان، میرا دل، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو روح ہے یہ روح بھی اللہ کی نہیں ہے، انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج جو بہتان لگا رہے ہیں لگانے دو، اس دن جس دن کوئی گواہی نہیں دے گا، جو کوئی بھی ان کے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور کیا معاملہ بنے گا؟ اتنا سنگین معاملہ ہے کہ اس دن جو اعضائے بدنیاں خاموش ہیں وہ بھی بول پڑیں گے، زبانیں تو خود گواہی دے رہی ہوں گی، کیونکہ انڈر اللہ رب العزت کے سپرویژن میں، اللہ رب العزت کے سامنے کسی بندے کی مجال ہے جو جھوٹ بول دے؟ اس دن زبان، یہ تو انڈر پریشر تھی نا دنیا میں، کہ اللہ نے اس کو تابع کر رکھا تھا دنیا میں انسان کے،
تو وہ کیا کر رہی تھی، ایک پورشن کے طور پر سمجھ لیں، ایک فورس کے طور پر، ایک جبر کے طور پر وہ زبان بھی غلط کام کر رہی ہے، انسان کروا رہا ہے اس لیے کیونکہ انسان کے کنٹرول میں دنیا میں دے دی ہے، کان سے وہ کام لے رہا ہے، ہاتھوں سے غلط کام، پھر پیروں سے وہ گناہ کی طرف جا رہا ہے، اپنے ہاتھوں کا استعمال غلط کاموں کے لیے کر رہا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا تھیں، دنیا میں تو انسان کے تابع ہیں لیکن آخرت میں سب اللہ کے تابع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جس دن گواہی دے دیں گے ان پر یا ان کے خلاف، ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر، کیونکہ جو عمل کرتے تھے آج وہ سارے اعضائے بدنیاں اس کو کیا کریں گے، اس کے خلاف گواہی دے دیں گے۔ علا کا مطلب ہوتا ہے خلاف، لا کا مطلب ہوتا ہے فیور میں، تو علا، علا مطلب ان پر، ان کے خلاف، السنتہم ان کی زبانیں، وایدہم اور ان کے قید اور ان کے ید ہاتھ ہینڈز اور ان کے پیر، اس وجہ سے کہ وہ سب عمل کرتے تھے، جو بھی عمل کرتے تھے اس مطابق ان کے اوپر سزا ہوگی۔ ایک مرتبہ اور ریوائز کرتے ہیں، جس دن یا وہ، تا وہ کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ السینہ فیمیل ہے، اگر میل ہوتا تو تا کا ترجمہ تم ہو جاتا۔ جس دن وہ گواہی دیں گے ان پر، ان کے خلاف، ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر، اس وجہ سے کہ جو کانوں وہ سب تھے، یا عملونا وہ سب عمل کرتے تھے، ان سب کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سب سے باخبر ہے، کیونکہ اس دن گواہی کے طور پر ساری چیزوں کو آوازیں دے دی جائیں گی، دوسرا خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کا نگہبان ہے، جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ پاک دامن عورتیں اور پاک دامن مردوں کا کیا معاملہ ہے۔ الخبیثات، اب دیکھیں خبثا اس کے روٹ لیٹر ہیں، خبثا کا مطلب ہوتا ہے ناپاک، ناپاک، ایول، خبیث ناپاک۔ خبیث کا ترجمہ خبیث بھی ہم کر سکتے ہیں، اردو کی ترجمہ ہے خبیث، ناپاک، بری۔ آتو، آتو یہاں پر آ گیا، آتو انڈیکیٹ کرتا ہے فیمیل پلورل کو، اور اونا یا پھر اینا انڈیکیٹ کرتا ہے میل پلورل کو، ٹھیک ہے؟ یہ میل پلورل ہے دوسرا والا، اور آتو فیمیل پلورل ہے، تو جہاں جہاں آپ آتو دیکھ رہے ہیں وہاں پر فیمینن کا ترجمہ ہوگا، اور جہاں پر اونا اینا دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر پلورل کا ترجمہ ہوگا، میل کا۔ اونا اینا پلورل میل اور آتو ناتن پلورل فیمیل، تو یہاں پر جمع مؤنث ہے اونا اینا میں، آتو ناتن میں، اور اونا اینا میں جمع۔ آیت نمبر 23 چھوٹ گئی، او مائی گاڈ، ہم نے کہیں کی نہ کر لی نا یہ آیت، تو ٹھیک ہے 25، آئی ایم سو سوری۔ یوم اذن، یوم اذن یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ الحق حق المبین۔ یوم اذن، یوم اذن جس دن، اس کے بھی روٹ لیٹر یا واو میم ہے، تو یوم اذن جس دن، اب یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، جس سے پہلی جو آیت تھی یوما، اس میں بھی قیامت کے دن کی بات تھی، ٹھیک ہے؟ یوم اذن جس دن، یوفیہم، یا یتان کا یا ہے، یا کا مطلب ہو جائے گا وہ، ٹھیک ہے؟ وہ ہی، یا وہ وفی، وا
वफा या रूट लेटर है इसके। वफा का मतलब होता है वफा करना, पूरा पूरा दे देना, ठीक है। यौमा इज़िन जिस दिन, या वो वफी पूरा पूरा दे देगा, वफा कर देगा, हिम उन सबको। हिम अटैच प्रोनाउन है, जमीर सॉरी हाँ जमीर मुत्तसिल, हुम यानी वो सब। जिस दिन वो वफा कर देगा, पूरा पूरा दे देगा, हुम उनको, क्या, अल्लाह, कौन दे देगा, अल्लाह अल्लाह। और जिस दिन वो वफा कर देगा, पूरा पूरा बदला दे देगा, हुम सॉरी और जिस दिन, या वो वफा वफा कर देगा या पूरा पूरा दे देगा, हुम उनको, कौन, अल्लाह दे देगा, वो दीन, दीना, दीन हम वर्ड पढ़ाए हैं। दीन, दीन के तीन तर्जुमे होते हैं। दीन का एक तरीका होता है रिलीजन, मजहब। दीन का दूसरा तर्जुमा होता है बदला, जजमेंट, जजा। और दीन का एक तर्जुमा होता है तरीका, वे। तो दीन का तर्जुमा यहाँ पर बदले के में लिया गया, जजमेंट में लिया गया, रिकम्पेंस, बदला। व दीन उनके दीन, उनके बदले के दिन। यौम इज़िन दिस दिन, या वो वफी पूरा पूरा कर देगा, वफा कर देगा, हम उनके लिए, अल्लाह अल्लाह, दीनहुम उनके दीन को, यानी उनके बदले को पूरा पूरा वफा कर देगा, उनके बदला पूरा पूरा दे देगा। जिस दिन वो वफा कर देगा, पूरा पूरा दे देगा, उन सबको अल्लाह उनका बदला, उनका जजमेंट, अल हक, हक के साथ, सच के साथ। हा काफ काफ इसके रूट लेटर हैं, ठीक है, हक के साथ। व यालमूना, व और, या वो वाउन सब आइन लाम में इल्म रखते हैं, और वो सब जानते हैं, या वो यतान का या है, उना का मतलब प्लूरल, वो सब, सब का तर्जुमा कर सकते हैं उना के लिए। और वो सब इल्म रखते हैं, वो सब जानते हैं, अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन, अन्ना ये के, अल्लाहु अल्लाह ही के पास, अल्लाह ही, हुआ वही, अल हक़्क़ुल मुबीन सबसे गहरा सच है, ठीक है, कि अल्लाह ही हक़्क़ुल मुबीन है, खुला सच है, ओपन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान कर दिया। यौम इज़िन जिस दिन वो वफा कर देगा, पूरा पूरा दे देगा, हम उनको, मिनहु सॉरी कौन, अल्लाह अल्लाह। जिस दिन वो वफा कर देगा, पूरा पूरा दे देगा, हम उनको, यौम इज़िन अल्लाहु, दीनहुम उनका बदला, जिस दिन वो वफा कर देगा, पूरा पूरा देगा, उनके लिए, अल्लाहु अल्लाह, दीनहुम, और वो क्या कर देगा, रिकम्पेंस यानी बचा लेगा उनके दीन को, उनके मजहब को। वो यौमा, यौमा इज़िन जिस दिन वो पूरा कर देगा, वफा कर देगा उनके लिए, अल्लाह उनके बदले को, हक के साथ, सच के साथ। और वो सब इल्म रखते हैं, जानते हैं कि अल्लाह वो वही सच्चा हक है, वही खुला मैनिफेस्ट हक है, सच है, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान कर दिया कि कुरान, जो जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कयामत के दिन सबको खड़ा कर देंगे और काफिरों को अलग कर देंगे। यौमा इज़िन जिस दिन, युवफ़ीकुम, या वो वफ़ी वफ़ा कर देगा, पूरा कर देगा, अल्लाह, दीनहुम उनकी जज़ा को, अल हक़ को, हक के साथ। व यालमूना, और वो सब इल्म रखते हैं, वो सब जानते हैं कि अल्लाह हुआ वही अल हक़्क़ुल मुबीन, बहुत सख्त हक रखना, रखने वाला है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया, कयामत के दिन हर बंदे को उसका क्या दे दिया जाएगा, नाम अमाल, बदला दे दिया जाएगा। और असल बात, सच्ची बात, हकी बात जो है के साथ है,
ٹھیک ہے، اللہ ہی حق بیان کرنے والا ہے. جس دن وہ پورا پورا کر دے گا، وفا کر دے گا، پورا پورا تول کر دے گا لیقومن اپنی سوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس دن وہ پورا کر کے دے گا، وفا کر دے گا اللہ ان کے جزا کو حق کے ساتھ، اور وہ اللہ ان کے دین سے القبلتا کھڑے وفا کر دینا، پورا کر دینا. جس دن پورا کر دے گا، وفا کر دے گا اللہ ان کے بدلے کو پورا پورا بدلہ دے دے گا حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، یعنی پورے انصاف. ایکچولی میں اس کا ترجمہ انصاف لے لیں، جسٹ لے لیں، انصاف کے ساتھ. اور وہ سب علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ وہی سچ ہے، الحق المبین، وہی کھلا سچ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک آیت ہم اور لے لیتے ہیں، دین ول اسٹاپ انشاءاللہ، اور ادروائز ول اسٹاپ یہاں پر، ورنہ بات زیادہ لمبی ہو جائے گی. آیت بڑی ہے. نہیں ہے بڑی، چلے لے لیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 26. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ہم اب دیکھتے ہیں دوبارہ سے اس آیت کو، کیا کہا گیا؟ الخبیثات، ہم نے آپ کو بتا دیا ہے آتون اور آتن جب بھی اس فارم میں آ جائیں، یا آتو یا آتی آ جائے سنگل حرکت کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے فیمیل پلورل کی بات ہو رہی ہے. اور اونا اینا جب آتا ہے وہ میل پلورل کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اونا اور اینا. اور اب دیکھیں اس کا ترجمہ، دیکھیں. خبثہ اس کے روٹ لیٹر ہیں، خبثہ. خبثہ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی خبیث کی بات ہو رہی ہے، یعنی بری چیز کی بات ہو رہی ہے. خبثہ مطلب the bad evil women، بدترین عورتیں، خبیث عورتیں، ناپاک عورتیں. تو ناپاک کا ترجمہ کر سکتے ہیں ہم، کیونکہ آگے پاک آ رہا ہے. الخبیثات، خبیث عورتیں، ناپاک عورتیں، بری عورتیں، للخبیثین، برے مردوں کے لیے ہیں. لیے الخبیثین، برے مردوں کے لیے. اور الخبیثون، خبیث مرد، للخبیثاتی، پاک عورتوں کے لیے ہیں، سوری ناپاک عورتوں کے لیے ہیں. پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں. مرد اور عورت کیسے پتا چل رہا ہے؟ آتو اور اینا سے. اینا میل کے لیے ہے اور یہ فیمیل کے لیے ہے. الخبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد، اونا خبیث مرد، للخبیثاتی، خبیث عورتوں کے لیے ہیں. اسی کے برعکس والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اور الف تا اس میں بھی آ رہا ہے تو پلورل کو انڈیکیٹ کرے گا، فیمیل کو. اور یہاں پر اینا جو ہے پلورل میل کو انڈیکیٹ کرے گا. تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ تو یا با اس کے روٹ لیٹر ہیں. توئب کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ، پاک صاف، چیسٹ وومن. اور پاکیزہ عورتیں للطیبین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہے. ورحمتہ، ورحمت، اور رحمت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطیبات، اور پاک دامن عورتیں، پاکیزہ عورتیں، پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد، اونا سے پتا چل رہا ہے مرد، اور آتن سے پتا چل رہا ہے عورتیں. اور یہاں پر آتن دونوں ہی فیمیل کے لیے پلورل کے لیے ہے، اور اونا اینا دونوں میل کے لیے ہے. اور خبیث پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں. اولئک،
اللہ सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर बता दिया कि जो जैसा होगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको वैसे ही पार्टनर्स देंगे, वैसे ही स्पाउसेस उसको मिलेंगे। ठीक है, जो नापाक है उनके लिए नापाक मर्द हैं, जो पाक औरतें हैं उनके लिए पाक मर्द हैं। ठीक है, तो ये रूल है, इसके एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, ऐसा हरगिज जरूरी नहीं है कि कहीं एक्सेप्शन ना हो। मतलब जैसे कि हम देखते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम कितने पाकीज़ा मर्द हैं, नबी हैं, उनकी बीवी जो है क्या है, खाइन है, खयानत करने वाली। उसी के बरक्स अगर देखा जाए फिरौन कितना खबीस मर्द है ना, लेकिन उनकी बीवी कितनी पाकीज़ा है। तो यहाँ पर इट इज अबाउट द रेयरिटी के एक्सेप्शन जो आता है वो रेयर में है, लेकिन रूल क्या है कि पाक दामन मर्द पाक दामन औरतों के लिए है, खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए है। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया जो जैसा होगा उसके लिए वैसा ही जोड़ है। उलाइका यही लोग, उलाइका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, उलाइका मतलब यही सब लोग, असल तर्जुमा होता है वो सब, लेकिन वो सब में बात जो है वाज़ेह नहीं होती। तो उलाइका यही सब लोग, एम्फेसिस आ जाता है जब भी दूर का सीगा इस्तेमाल किया जाता है, एम्फेसिस यानी ताकीद हो जाती है उसमें। जैसे कि हमने पढ़ा था ज़ालिकल किताबु, ये वो किताब है, ज़ालिका का तर्जुमा वो किताब नहीं करेंगे, ये वो किताब है। उसी तरह से उलाइका यही वो लोग हैं, मुबर्रूना मीम वाले, बर ब र रा रूट लेटर है, ऊना मतलब सब, मुबर्रूना वो सब बरी हैं, मतलब दे आर इनोसेंट, वो सब पाक हैं, वो सब मासूम है, दे आर इनोसेंट, दे आर उलाइका यही लोग, मुबर्रूना वो सब बरीउ जिम्मा है, बहुत वही बरीउ जिम्मा है, यानी उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मिम्मा यकूलून मिन से मा जो उससे जो, यकूलूना मिन मा जो है ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, मिन प्लस मा, मिन से मा जो उससे जो, उससे जो अ, मिन मा उससे जो, यकूलूना या वो वाउन सब काफ वाव लाम कौल वो सब जो कहते हैं, लहुम उनके लिए, ला लिए हरफ जर है, हम जो है अटैच प्रोनाउन ज़मीर मुत्तसिल है, उनके लिए मगफिरतुन, गफरा रूट लेटर है, मगफिरतुन यानी मगफिरत, उन्हीं के लिए मगफिरत है, व रिस्कुन करीम व और रिस्कुन रिस्क, रोज़ा रिस्क देता हूँ मैं, व रिस्कुन करीम तकरीम वाला इज्जत वाला रिस्क, प्रोविजन इसके अंदर नॉट जस्ट खाना पीना बल्कि एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यही वो लोग हैं, वो सब मुबर्रा हैं, बरीउ जिम्मा हैं, उससे जो वो सब कहते हैं, उनके लिए हम दोबारा से रिवाइज करते हैं इसी आयत को। हाँ जी, चलें ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया कि खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए, और पाक मर्द औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं। यही लोग मुबर्रूना यही बरीउ जिम्मा हैं, यही लोग क्या हैं, बरी हैं, किससे, मिम्मा यकूलूना उससे जो वो सब कहते हैं उनके लिए मगफिरत है और रिस्कुन करीम है, इज्जत वाला रिस्क है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर बयान करना चाह रहे हैं कि जो अपने आप को सुधार ले, जो अपने आप को पाक रखेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको वैसे ही स्पाउसेस अता करेंगे।
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ہر کسی کو ناپاک کہتے پھریں، خبیث کہتے پھریں، بلکہ اپنے آپ کو سدھار لے. یہ رول ہے، اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا، اور ایسا ہی ہے کہ جو اپنے آپ کو سدھار لے گا، جو اپنے آپ کو طیب رکھے گا، پاکیزہ رکھے گا. پاکیزہ ان دا سینس آف جو قلب کی طہارت ہے، نظروں کی طہارت ہے، جسم کی طہارت ہے، شرمگاہوں کی طہارت ہے. ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے، حرام سے اس کو پاک رکھے گا. تو ان پاکیزہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پاکیزہ لوگوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں. مرد پاک ہے تو عورت اس کو پاک ملے گی، پاک عورت ہے تو پاک مرد اس کو ملے گا. اسی طرح اگر خبیث ہے، ناپاک ہے، اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، اللہ کی حدود کو توڑ کر نکلتے ہیں، تو جیسے وہ خود ہیں ان کے لیے ویسے ہی خبیث مرد، خبیث عورتیں ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ پاکیزہ ہیں، جو کہ پاک دامن لوگ ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی تہمتیں بھی لگا دی جائیں تو اللہ رب العزت بخوبی جانتا ہے ان کو. اور اللہ نے فرما دیا کہ ایسے لوگ جو تہمتیں لگاتے ہیں ان سے یہ لوگ بری ذمہ ہیں، ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کے اوپر تہمت لگا دی گئی تو ان سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال نہیں کرنے والا، کیونکہ وہ تو خود پاک دامن ہے. جو تہمتیں لگا رہے ہیں ان سے اللہ رب العزت سوال کرنے والا ہے. تو وہ تو کیا ہو گئے؟ مبرونا، وہ بری ہو گئے، وہ تو پاک ہیں، اور وہ تو بری الذمہ ہیں اس سے جو وہ سب کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے، دلوں کو طہارت دیتا ہے، اپنے جسموں کو پاک رکھتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ مغفرت، مغفرت ہے، اور رزق کریم، تکریم والا رزق. تکریم والا رزق کا مطلب ہوتا ہے ایسا رزق جو عزت کے ساتھ عطا کیا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت والا کر دیں گے، اور قیامت کے دن جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس کے لیے بہت سی کیا کیے جائیں گے؟ رزق دیے جائیں گے جو کہ باعزت ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دے کے چھوڑ نہیں دے گا، بلکہ باقاعدہ لوگ جٹے ہوئے ہوں گے. لوگ کون؟ فرشتے. اور فرشتے بہت عزت کر رہے ہوں گے ہر اہل جنت کی. تو اللہ نے فرما دیا کہ تم سب بری ذمہ ہو سے جو وہ سب کہتے ہیں، اور ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت اور رزق کریم ہے. ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ یہیں پر رک جاتے ہیں اور ایک مرتبہ ریوائز کرتے ہیں تمام آیات کو جو آج ہم نے پڑھ لی تھی. ٹھیک ہے، ہم ریوائز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 22 سے. اور نہیں وہ قسم کھائے اولو الفضلی، فضل والے تم میں سے، اور وسعت والے، کشادگی والے مالدار لوگ، کہ وہ سب عطا کریں یا دیں اولو القربا، قریبی قرابت والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو، اور مسکینوں کو، یعنی جو ضرورت مند ہے، مانگتے نہیں ہیں، اور ہجرت کرنے والوں کو، فی سبیل اللہ کی، اللہ کے راستے میں. کیا ہو رہا ہے یہ بار بار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمہاجرین، اور ہجرت کرنے والے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ہجرت کرنے والے مطلب ایک پلیس سے دوسرے پلیس پر جانا، مائگریٹ کر دینا. والیعفو، تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ آپ اور چاہیے کہ وہ سب معاف کر دیں، اور چاہیے کہ وہ سب درگزر کر دیں. کیا نہیں تم سب محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو کہ بخش دے اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، اور اللہ بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. آیت نمبر 23. آیت نمبر 23. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو وہ سب تہمتیں لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، جو کہ غافل ہیں، جو کہ جانتی نہیں ہے، جو وہ خود بے خبر ہیں، ایمان والیاں ہیں، لعنت کر دی گئی ان سب پر. لعنت ہے، لعنت کر دی گئی ہے ان سب پر جو لوگ کیا کر رہے ہیں؟
تہمتیں لگا رہے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ان سب پر لعنت کر دی گئی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 24، یوم تشہدو، جس دن گواہی دیں گے ان پر، یعنی ان کے مقابلے میں، ان کے خلاف، ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر۔ ان کے خلاف کیا گواہی دیں گے؟ ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گے، بما، اس پر، جو کانو، وہ سب تھے، یعملون، وہ سب عمل کرتے تھے، ان کے عملوں کے متعلق ان کے اعضائے بدنیاں گواہی دیں گے۔ آیت نمبر 25، جس دن وہ وفا کر دے گا، پورا پورا دے دے گا، ہم ان کو، اللہ، اللہ، ان دینہم، ان کا بدلہ، ان کی جزا، الحق، حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اور وہ سب عین لام علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ وہی کھلا سچ ہے، وہی کیا ہے؟ حق مبین، کھلا سچ ہے، مینیفیسٹ ٹروتھ، واضح حق ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت ہی واقعتاً سچ ہے۔ آیت نمبر 26، الخبیثات، خبیث عورتیں، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے ہیں، اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے ہیں۔ یہی لوگ وہ لوگ ہیں، مبرونہ، وہ سب بری ذمہ ہیں، مبرہ ہیں، کس سے؟ اس سے جو وہ سب کہتے ہیں، مطلب وہ جو تہمتیں لگاتے ہیں ان سے پاک لوگ تو بری ذمہ ہیں، ان سے سوال نہ کیا جائے گا، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور تکریم والا رزق ہے، عزت والا رزق ہے۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری آیت نمبر 25 تک مکمل ہوئی۔ آپ لوگ ریوائز کر کے آئیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم تک حق پہنچ گیا، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نفس یا شیطان کی طرف سے اس کے اندر کوئی ملاوٹ ہے، کوئی بات غلط ظاہر ہو گئی ہے، تو اللہ اس کو معاف کر کے قبول عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بخش دے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، ونفعنی و ایاکم بآیات و ذکر الحکیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، وزین اخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم اغفر لنا بالقرآن، اللہم ارحمنا بالقرآن، اللہم اہدنا بالقرآن، اللہم ارزقنا بالقرآن۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني واياكم بآيات وذكر الحكيم۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔